ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ اہل سنت کے ساتھ جو سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے آخر کس کی اماں پر کیا جا رہا ہے. یہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موجودہ جو دھرنا چل رہا ہے یہ بھی حکومت پاکستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے چل رہا ہے، کیونکہ جو معاہدے ہو چکے تھے اس پر کسی نے بھی عمل درآمد نہیں کیا. تو صورتحال یہی بننی تھی. آپ لوگوں نے ماضی قریب میں کیا کیا گل کھلائے. اہل سنت کے ساتھ جو صورتحال بنائی، اہل سنت کے علماء کو شہید کر دیا گیا، اہل سنت کے کارکنان کو شہید کر دیا گیا، اہل سنت کے کارکنان اور علماء قائدین کو نظر بندیوں میں دھکیل دیا گیا، جیلوں میں دھکیل دیا گیا. آخر یہ معاملہ کس کی اماں پر کیا جا رہا ہے؟ تیسری بات جو موجودہ صورتحال ہے کریک ڈاؤن کے حوالے سے، اس پہ ہم تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو معاملات کریک ڈاؤن کے حوالے سے آپ لوگ ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، یہ بالکل بھی پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ماضی قریب کے حالات آپ کے بالکل واضح سامنے ہیں. دوسری بات جو وزیر اعظم مملکت پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس نے آج تک زبان نہیں کھولی. جب بھی زبان کھولتا ہے وہ تو نشائیوں کی طرح، وہ تو پاگلوں کی طرح زبان درازی ہی کرتا رہتا ہے. کبھی بھی کسی وقت بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو جائز مطالبات ہیں یہ جائز مطالبات ہیں. جو علامہ سعد حسین رضوی کی رہائی کا مطالبہ ہے یہ جائز مطالبہ ہے. آپ کی عدالتوں نے 3 بار اس فیصلے کو کالعدم قرار دے چکی ہیں آپ کی عدالتیں، لیکن آپ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. دوسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے. آپ لوگ کیوں اس پر بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ لوگ کیوں اس پر بات نہیں کرنا چاہتے؟ ہمیں بتایا جائے. ہمارے نبی کی حدیث ہے من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرے اسے تو کاٹ کے رکھ دیا جائے، اسے تو قتل کر دیا جائے. لیکن ہمیں بتایا جائے آپ لوگوں کی آخر مجبوریاں کیا ہیں. ہم تو تھوڑا سا اس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فرانس کے خلاف عملی قدم اٹھایا جائے، فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کر دیا جائے. تیسری بات جو ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا، مدینہ کی ریاست کا حکمران ایسے نہیں ہوتے، مدینہ کی ریاست کے وزیر اعظم ایسے نہیں ہوتے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ریاست اسلامی کے جو حکمران ہوتے ہیں، اسلامی ریاست کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب وقت کے نبی، وقت کے خلیفہ بنے، جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو پھر کیا ہوا؟ پوری قوم آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی، آ کے عرض کرنے لگی اے پیغمبر خدا ہمیں وزیر اعظم چاہیے سلطنت کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تخت سے اٹھے، حجرہ عبادت میں چلے گئے، حجرہ عبادت میں جا کر رب کے سامنے سجدہ کیا، عرض کی یا باری تعالیٰ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم ہمیں چاہیے، یا اللہ اس قوم کے وزیر اعظم کا اعلان تو خود فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے یوسف جو فلاں بستی ہے مصر کی اس میں ترکھانوں کا ایک بیٹا ہے جو سارا دن لکڑیاں کاٹتا رہتا ہے، جاؤ اسے بلا کے لاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب پھر تخت نشین ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم جاری کیا فلاں بستی میں فلاں نام کا ایک ترکھانوں کا بیٹا ہے اسے بلا کے لایا جائے. جب وہ ترکھانوں کا بیٹا دربار یوسف میں حاضر ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا. تو لوگ مطالبہ کرنے لگے حضرت بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے نواب بھی ہیں، بڑے بڑے خان بھی ہیں، بڑے بڑے ملک بھی ہیں، بڑے بڑے چودھری بھی ہیں، آخر اس ترکھانوں کے بیٹے کو وزیر اعظم مملکت کیوں بنا دیا گیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ نے اسے نامزد کر دیا ہے. تو قوم نے پھر مطالبہ کیا اے پیغمبر خدا ہمیں بتا دیجئے، تھوڑا سا ہمیں تشریح کر کے سمجھا دیجئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ایک ترکھانوں کا بیٹا آخر مملکت کا وزیر اعظم کیسے بن گیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر سے تخت سے اٹھے حجرہ عبادت میں چلے گئے، جا کے رب کے سامنے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ تو ہی بتا دے، تو ہی سمجھا دے. قوم پوچھ رہی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یہ آخر کیوں کر بنا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے یوسف تمہیں وہ وقت یاد ہے جب لوگوں نے تیرے ناموس پہ انگلیاں اٹھائی تھی؟ اے یوسف تمہیں وہ وقت یاد ہے جب لوگوں نے تمہاری عزت کے خلاف انگلیاں کھڑی کی تھی؟ تو عرض کی جی رب جلیل مجھے وہ وقت یاد ہے، مجھے وہ وقت یاد ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر اگر وہ وقت یاد ہے تو وہ پنگھوڑے والا بچہ بھی تو تمہیں یاد ہوگا جس نے تیری پاک دامنی کی گواہی پنگھوڑے میں رہ کر دی تھی. عرض کرنے لگا جی باری تعالیٰ وہ بھی یاد ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے یوسف یہ وہی بچہ ہے جس نے پنگھوڑے میں رہ کر اللہ کے نبی کی
عزت کی حفاظت کی تھی، ناموس رسالت کے پہرے دار بنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ ملک مصر ہو اور بادشاہی بھی اس کی ہو، ملک کا وزیر اعظم بھی یہی بچہ بنے، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس بھائی کا وفادار ہے جو جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ملک کا وزیر اعظم کیسا ہونا چاہیے، ملک کا وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ملک کا وزیر اعظم کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ مصر کا وزیر اعظم وہ ہونا چاہیے جو وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینے والا ہو، اور ملک پاکستان کا وزیر اعظم وہ ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینے والا ہو۔ آج ہمارے ملک میں عوام تو جاگ رہے ہیں، آج ہمارے ملک میں عوام تو روڈوں پہ آ گئے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آج تک ہم نے مہنگائی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے اس کے ہاتھ میں آج بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے۔ لیکن آج ہم یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، ہم نے کبھی مہنگائی کے خلاف نہ دھرنے کا اعلان کیا، نہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ آج ناموس رسالت پر جو حملہ ہوا اور ناموس رسالت کے جو ناموس رسالت تحریک کے جو قائدین تھے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، علامہ فاروق الحسن کے حالات آپ کے سامنے ہیں، علامہ سعد حسین رضوی ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے کچھ سوچنا ضرور ہے، سمجھنا ضرور ہے۔ اہل سنت کے ساتھ ایسا سلوک جو آپ کر رہے ہیں یہ جانوروں سے بھی نہیں کیا جاتا۔ آپ مہربانی فرمائیں، ہمارے حال پر، اپنے حال پر بھی مہربانی فرمائیں، اور اس